حیدرآباد میں ایک بند گھر کے اندر سے ایک 10 سال پرانا کنکال برآمد ہوا ہے، جس کی شناخت امیر خان کے نام سے ہوئی ہے، جس کی موت 10 سال پہلے ہونے کا شبہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 10 بہن بھائیوں میں تیسرا بیٹا امیر خان 2015 سے اکیلا رہ رہا تھا۔ ایک نوجوان اپنا کرکٹ بال لینے گھر کے کچن میں جیسے ہی داخل ہوا، اس کو یہ کنکال دکھائی دیا۔ پولیس کے مطابق کنکال کے قریب سے ایک سوئچ آف پرانا نوکیا موبائل فون ملا ہے۔ اسے آن کرنے پر انہیں 80 سے زیادہ مس کالز اور متعدد فون نمبر ملے۔ پولیس نے کہا کہ انہیں ایک تکیے کے نیچے سے بند کیے گئے پرانے نوٹ بھی ملے، جس سے اندازہ لگایا کہ اس موت 2016 سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ گھر مبینہ طور پر منیر خان کا تھا، جس کے 10 بچے تھے۔ عامر اس کا تیسرا بیٹا تھا اور گھر میں اکیلا رہ رہا تھا، جبکہ باقی کہیں اور چلے گئے تھے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ متوفی غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے بہن بھائیوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور فرض کیا گیا ہے کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہو گیا ہے۔ چونکہ وہ آزادانہ زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اس کے لاپتہ ہونے کی کوئی شکایت درج نہیں کروائی گئی۔ پولیس کے مطابق یہ واضح نہیں تھا کہ اس کی موت کب اور کیسے ہوئی ہے۔ کنکال کو میڈیکل جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ یہ قدرتی موت لگ رہی ہے، لیکن موت کی اصل وجہ فارنزک سائنس لیب کی رپورٹ کی بنیاد پر معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان میں بھی پیش آیا، جہاں ایک ماڈل اور اداکارہ 8 مہینے تک اپنے فلائٹ میں مردہ حالت میں پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کا جسم پوری طرح گل چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے مسلم سماج کو آئینہ دکھاتا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام کس قدر خراب ہو گیا اور لوگوں کے درمیان محبت، الفت اور ہمدردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اب غور کریں کہ اس شخص کے 10 بھائی بہن تھے، لیکن کسی کو بھی 10 سال تک اس کی خبر لینے کی توفیق نہیں ہوئی، اور نہ کسی نے اس سے ملنا گوارا کیا اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ شخص زندہ بھی ہے نہیں۔ سگے بہن بھائی بھلے ہی الگ الگ شہروں میں رہتے ہو، لیکن عید اور شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے کو یاد کر ہی لیتے، تاہم ان بہن بھائیوں نے اس شخص کو 10 سال تک نہ ہی عید کے موقع پر یاد کیا اور نہ شادی بیاہ کے موقع یاد کیا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران ان کے یہاں کسی کی شادی نہ ہوئی ہو۔ کیا امت مسلمہ کے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے سگے بھائی کو بھی سالوں تک یاد نہ کرتے ہو؟ کیا لوگوں کے دلوں سے رشتوں کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی؟ حالانکہ قرآن اور حدیث میں صلہ رحمی کی کس قدر فضیلت بیان کی گئی اور صلہ رحمی پر کس قدر زور دیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو صلہ رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کی خبر گیری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جڑ جاتا ہے۔ کیا مسلمان بھی اتنے مطلب پرست ہو گئے کہ وہ صرف مطلب اور کام سے ہی کسی کو یاد کریں گے؟ کیا خونی رشتوں کی بھی اہمیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارا خون اتنا سفید ہو گیا؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کا گھر حیدرآباد کے پرانے شہر کے نامپلی میں واقع ہے۔ نامپلی حیدرآباد کا گنجان بھری آبادی والا اور مصروف ترین علاقہ ہے۔ کیا اس شخص کا کوئی بھی پڑوسی نہیں تھا؟ کیا اس گھر کے پاس میں کوئی گھر نہیں تھا؟ یقیناً اس کے گھر کے آس پاس میں کئی گھر ہوں گے، بلکہ اس گھر کی دیوار کو لگ کر بھی گھر ہوں گے، لیکن اس کے ایک بھی پڑوسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارا پڑوسی کئی دن، کئی مہینے، کئی سال سے دکھائی نہیں دے رہا، اس کی خیریت ہی دریافت کر لی جاتی۔ حیدرآباد میں تو 99% مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ انہیں سلام کرنا اور بات کرنا اور ان کا حال جاننا بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہم سمجھی کہ حضور پڑوسیوں کو وراثت میں بھی ان کا حق اور ان کا حصہ مقرر کر دیں گے۔ صرف نماز اور روزہ کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں والدین سے لے کر ایک عام آدمی تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم حقوق العباد سے کوسوں دور ہیں۔